میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں، آپ اپنے اندر غیرت حمیت پیدا کریں، کوئی دین کا درد پیدا کرے، کوئی دین پر قربانی دینا سیکھیں۔ صرف تقریریں سن کے سبحان اللہ کہنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، جہاں بھی دین کو ضرورت ہو نا، وہاں اس کے لیے کھڑے ہوں۔ جدوں بندے نو نشہ چڑھیا ہوئے نا، نشہ، تے او پھر نشہ جڑا وہ تے موت تو بعد بھی نہیں اتردا۔ ہاں جی، اے جڑا قبر سوال و جواب جو ہونے نا، دجال جتنا فتنہ ہونا ہے دجال دے قریب قریب قبر وچ، تے قبر چاروں طرف ہونی بند، تے دجال جتنے فتنے جتنی ہونی آزمائش، تے اس دوران جڑا بندہ جواب دے گا نا، تے وہ اسے نشے نال دے گا جڑا دنیا تو نشہ لے کے گیا، اسے نشے نال۔ اسی آج کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ۔ لوگ کہتے ہیں یہ بڑی متشددانہ بات کرتا ہے۔ میں آقا تو تک کرونا دے جراثیماں دے سامنے نہ کھڑا ہویا، تیری فیکٹریاں ہو گئیاں بند، تیرے جہاز ہو گئے بند، تیرا سامان ہو گیا سارا بند، سارا کچھ بند ہو گیا، تو دو جراثیماں دے سامنے نہ کھڑا ہویا، تے دجال جتنے فتنے دے سامنے تو کنج کھڑا ہوئے گا؟ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اسی یہی سبق لوگوں دے، اور ساڑا تاریخ دا مقصد ہی کوئی نہیں۔ ہاں جی، اور کوئی مقصد نہیں تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا۔ اسی یہی چاہتے ہیں کہ حضور نال اتنا پیار ہوئے، اتنا نشہ آ جائے کہ جدو فرشتے آن تو پھر انہوں نے کہے ذرا رک جاؤ ہونے آ جاندہ، بس اتنی تو بندہ لے کے اتھو جاوے نا کہ فرشتے پوچھان تو انہوں نے کہا ذرا رک جاؤ ہونے آ جاندہ، جے او آ گیا تے میں دس دیواں گا، پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریاں۔ توجہ بھائی، توجہ، اتنی بات۔ اسی یہ گل کرنے ہیں، لوگ ساڑھے خلاف کہتے ہیں بڑا متشددانہ بات کرتا ہے۔ کوئی متشددانہ ہم بات نہیں کرتے، کوئی متشددانہ بات نہیں کرتے، ہم تو صرف تقریر کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ کی طرف کافر بڑھے نا میدان احد میں، تو یہ امام شامی نے لکھا، بالمیمہ نے وہاں نشان لگا کر بھی رکھا، اور 30 صحابہ، 30 صحابی تو جس خاک کو تے چلے دی قیمت کوئی نہیں، 30 صحابہ صرف امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا دا دفاع کر دیں، شہید ہوئے، حضور دی حفاظت کر دیں۔ تے 30 دا نعرہ ایک کو سی، وجہی دون وجہ کا و نفسی دون نفس کا۔ ماؤ کافرو، تم حضور کی طرف آنا چاہتے ہو، ہمارا چہرہ بھی ہمارا جسم بھی حضور کی حفاظت کے لیے حاضر اور کٹنے کے لیے حاضر۔ اسی یہی نعرہ صدیہ بعد لاندے ہیں، کہتے نہیں یہ بڑی متشدد۔ اب 30 صحابہ ان کھڑ کے کٹے اور 30 دا نعرہ بھی اکو، تے عبداللہ بن عمید بن زہیر این گھوڑا دوڑا دے، این تلوار پکڑی، کہنا دلونی علی محمد فواللہ لاقتلنہ او لا موتن دونا۔ وہ کہنے لگا دسو تواڈے نبی کدھرن، تسی بڑے نبی تے قربان ہونے والے ہو، دسو تواڈے نبی کدھرن۔ انہیں بک بک کیتی جدا ترجمہ نہیں ہو سکتا، تے حضرت فتعرض لہ ابو دجانہ، عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ جہان عشق نہ میری نہ سروری دانت، ہمیں بس است کہ آئینے چاکری دانت۔ اقبال کہندا ایتھے اپنا آپ نہیں ہوندا، ہاں ایتھے فلانا تے ڈمکانا تے جناب محلے داری تے چاچا تے ماما تے پیسہ تے کوٹھیاں، ایتھے اقبال کہندا جہان عشق نہ میری نہ سروری دانت۔ ہاں ایتھے کوئی شے بھی نہیں ہوندی۔ میں کہا پھر کی ہوندا ہے؟ کہندا صرف اتنا ہوندا، حضور تہاڈی شان تے وراول وراوے، اسی تے تہاڈے غلاماں دی بھی چاکر، بس اتنی بات۔ ساڑھے خلاف گلاں کرن تو پہلے پڑھیا کر دین، ہاں ساڑھے خلاف گلاں بعد کر، جے ساڑی گل نہ ملے کدھروں تو پھر آ دس جی تسی یہ روایت کتھوں بیان کی تھی؟ صرف اپنی کتاباں ساڑھے خلاف گلاں لکھنیاں۔ یہ مولوی نے لکھا ہے کہ حضور کا پیشاب مبارک پاک ہے، تو اس مولوی کو کہاں سے روایت ملی؟ میں کہا مولوی زندہ آنا، میں تینوں دسوں۔ توجہ، اتنی گل نال تے نہیں نا، میں تو زندہ تے روزانہ میں اندر حجرے بھی نہیں بیٹھے، میں میدان کھڑے آنا، میں تینوں دساں کتھے کتھے روایت۔ کہتا ہے اس نے پتہ نہیں یہ کتی والا واقعہ کہاں سے گھڑ لیا۔ کیوں جی؟
یہ کتی بچ گئی تے بندہ قتل ہو گیا گستاخ رسول فتح مکہ والے دن. میں کہا میں تینوں دساں کس مقام تے روایت لکھی ہوئی. انہاں گلاں نال ویر ہن نہیں مکنے. تساں جڑیاں گڑ گڑ کے قوم دے ذہن خراب کیتے نا کہ وہ کوڑا پھینکتی تھی. تساں ساری زندگی ہی پڑھایا پہلیاں کلاساں تو لے کے تے ایم اے دیا کلاساں تک کہ وہ مائی حضور پر کوڑا پھینکتی تھی. میں آکھا جے صحابہ ہاتھ نہیں سن کرن دینے تے مائی نے کوڑ دا انتظار کردے رہندے. کمال والی بات ہے. تسی کیڑیاں روایت تساں پھر کی حضور دیاں شاناں بیان کیتی. جب رسول اللہ وہاں چلے مقام طلوب کے درمیان پہنچے وَهِيَ كَلْبَةٌ تَهِرُّ عَنْ أَوْلَادِهَا وَهُنَّ حَوْلَهَا يَرْضَانَهَا. امام نے لکھا ہے میرے کو کتاب پہ, یہ اس جلد چ نہیں 5ویں جلد چ, یہ تو 4تھی جلد ہے نا, او دے وچ ہے. اور میں وہاں جب حضور اور مقام عرج جتے حضور نے اپنے سر اقدس تے پانی پایا سی, حضور روزے دی حالت سن, گرمی سی, فتح مکہ کی طرف تشریف لاتے ہوئے حضور نے اپنے سر اقدس پر پانی ڈالا. جب حضور وہاں سے چلے عرج اور طلوب کے درمیان ایک جگہ ہے, وہاں دیکھا تو ایک کتی جو ہے وہ مسکینہ والی آنکھاں بنا کے بڑی بالکل کر کے وہ رسول اللہ کو دیکھنے لگی, اور اس کے ارد گرد اس کے بچے اس کا دودھ پی رہے تھے, اور وہ رسول اللہ کو دیکھنے لگی. فامرا جمیل ابن سراقہ تھا, حضور نے وہاں جمیل بن سراقہ صحابی کو فرمایا اس کے برابر کھڑے ہو جاؤ, اور نہ گزرتے ہوئے 10,000 میرے غلاموں کی وجہ سے اس کتی کو تکلیف ہو نہ اس کے بچے کو تکلیف. میں پھر اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ بھئی میں جو موجود ہوں تو میں حوالہ بھی دے رہا ہوں. تساں تو کیا نا گستاخ رسولہ نو بچان دی, تساں گستاخ رسولہ نال کھڑے ہو. لیکن ایک گل یاد رکھنا, گستاخ رسولہ دا حکم بالکل ہی علیحدہ ہے. عقبہ ابن ابی معیط جڑا سی نا, انہیں حضور تے تھکیا سی نعوذ باللہ, اے بدر وچ قید ہو گئے سی, قید تے قیدی نو مارن دے کوئی قانون نہیں دنیا دا, لیکن رستے جاندیاں حضور نے فرمایا انو بن کے انو قتل کر دے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جب اسلام کا, تو اسلام کی ترجمانی کرتے. 3 بندیاں نو حضور نے, تینے گستاخ سن, 70 قید ہوئے, انہاں وچ واپس جاندیاں حضور نے 3 نو قتل کروا دیتا سی. فرمایا ان کے لیے معافی نہیں, باتیں کرتے ہو. اور تم گستاخان رسول کو دنیا میں عروج دینا چاہتے ہو, دو ساری دنیا بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے, رسول اللہ کی غلام ان کے لیے کافی ہے. ہاں جی, توجہ. فتعرض له ابو دجانہ, جب وہ آیا نا تلوار ایسے پکڑ کے حضور کی طرف, تو ابو دجانہ ایسے کھڑے ہو گئے آگے. بس اتنے دعوتاں دیو تے تا ناموس رسالت والا کام ہوندا ہے.